بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ربی زدنی علما کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ازہری قاعدہ سبق نمبر 2، یعنی اس سبق کے اندر حروف مرکبات اور اس کو بنانے کا جو مسئلہ ہے اس کو رکھا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں آخر حروف مرکبات ہے کیا۔ اس سے قبل میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی حروف تہجی کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے اس سے منسلک میں نے مفردات کے بارے میں بھی ذکر کیا، پھر اس کے بعد مخرج کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ جن لوگوں نے پچھلی آڈیوز نہیں سنی ہے، کلپس، ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈسکرپشن میں یا اس سے پہلے آپ دیکھیں ویڈیو میں، یوٹیوب کے چینل پہ سبسکرائب جو کرے ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں ان کو ویڈیو مل جائے گی۔ تو آئیے ہم اور آپ بات کرتے ہیں حروف مرکبات، جیسا کہ اسکرین پہ پیج نمبر 16 پہ دکھ رہا ہوگا، سبق نمبر 2۔ اصل میں اس کو جو اگر انگلش میں دیکھیں نا تو یہ بولتے ہیں لیٹرز آف کمپاؤنڈز، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح مفردات ہوتے ہیں نا لفظ الگ الگ، آ، با، تا، ثا، جیم، ہا وغیرہ وغیرہ، تو یہ لفظ یعنی اس طرح سے ایک لفظ اور دوسرے لفظ یعنی دو لفظ یا دو لفظ سے زائد لفظ کو ملا کر حروف مرکبات کی تخلیق ہوتی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے، دوسرا یہ سمجھیے کہ آپ یہ سمجھیں ہندی میں جیسے کہ ایک یا دو سے اکشر سے مل کر ایک شبد کی اتپتی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ایک دو یا دو سے زیادہ لفظ مل کر کیا بنتا ہے؟ مرکبات بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پورے اگر ہم اکشر لفظ بھی اٹھا لیے، یعنی دو لفظ کا بھی ایک شبد بن گیا، اگر پھر اس کو بھی اگر ہم نے جو ہے اٹھا لیا اور اس کو بھی جوڑ دیا تو وہی مرکبات کے اندر آتا ہے۔ جیسے مان لیجئے ایک لفظ ہے لگ اور دوسرا ہے بھگ، دونوں کو جب ہم جوڑیں گے، کمپاؤنڈز کریں گے تو ہو جائے گا لگ بھگ، تو یہ بھی مرکبات کے اندر آ گیا۔ یہ بنانے کے طریقے ہیں۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے معروف پڑھنے کے بارے میں بولا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کہ مجہول جو ہوتا ہے وہ بھی غیر معتبر ہوتا ہے، اور معروف پڑھائی جو ہوتی ہے چونکہ وہی معتبر ہوتی ہے تو اسی کی طرح پڑھیں گے، اور الف بے تے سے نہیں بلکہ آ با تا سا کر کے پڑھیں گے۔ اور پہلی نوٹس ہے، پہلی مطلب جو انہوں نے ایک اپنا جو ہے وہ دیا ہنٹس کے مرکب حروف کو مفرد یعنی مفردات حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، یعنی لکھا تو یہ مرکبات الفاظ کے شکل میں ہے لیکن ہمیں اس کو بھی الگ پڑھنا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے کہ آدھے لفظ اگر آپ اصطلاحی معنوں میں بھی دیکھیں گے اور دوسری دیگر لوگوں سے اور جانکاری بھی کریں گے آپ، تو حروف مرکبات، مرکب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدھے لفظ، یعنی آدھے لفظ وہ لفظ جو ایک دوسرے سے مل کر بنتے ہیں، یعنی جس کا آدھا سرا آتا ہے شروع کا اور پچھلا سرا رہ جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے دوسرے سے۔ اب آگے دیکھیں، جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، اور اس شکل کے بدلنے پر ہی حروف مرکبات تخلیق ہوتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کس طریقے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، با الف، لام جیم عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون سین لام شین لام صاد لام واد لام فا لام قاف
لام لام با نون کاف با کاف تا کاف فا کاف فا طا با ضاد الف طا الف ظا الف تا الف ہا الف کاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف یا الف ثا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف. تو اسی طرح سے آپ کو اس کو پڑھنا رہے گا. یوں ہی پیج نمبر 17 میں بھی لکھا ہے. اگر آپ دیکھیں پیج نمبر 17 میں یا ہا با خا طا فا فا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف با تا نون تا تا. اب ایک چیز دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے بنا ہے نا اس کے اوپر تے کا نقطہ لگا ہے. اب اگر ہم اور آپ اس کو روا پڑھتے اور روانگی کے ساتھ اگر اس میں آگے آیت رہتی تو پھر ہم یا کوئی علامت رہتی تو کیا کرتے ہم اس کو تے ہٹا کر ہا پڑھتے یعنی تا کا الفاظ ہٹ جاتا ہا تا یعنی بہ نہ تہ یہ اس طرح سے ہم پڑھتے لیکن اصل میں ایسے ہی آئے. تو اسی طریقے سے یہ پیج نمبر 17 میں بھی پورا لکھا ہے. اگر آپ بہت سارے الفاظ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اب چونکہ بولا یہی گیا ہے مطلب مرتب کرنے والے نے کہ مشق کے لیے ابھی ہمیں اس کو منفرد الگ الگ مفردات طرح سے پڑھنا ہے الگ الگ الفاظ کو چونکہ شکل پہچاننے میں آسانی ہو. باقی بہت سارے الفاظ جیسے مان لیجیے با اوپر سے 1 2 3 4 چوتھی سطر میں فرسٹ لفظ دیکھیے آپ کے سامنے لکھا ہے با اور یا یعنی بی. دیکھا جائے تو دکھ رہا ہے کہ با یا زیر بی لیکن اب چونکہ الگ الگ پڑھنا ہے تاکہ ذہن میں آ جائے. اسی طریقے سے لام زبر لا کاف زبر کا اسی کے نیچے لکا بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. تو یہ سب الفاظ ہوتے ہیں. پیج نمبر 18 دیکھیں اس میں بھی اسی طرح سے لکھے ہوئے ہیں جیم را خا زا. تو اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی ہم جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن الگ الگ پڑھنا ہے ابھی تاکہ ایک ساتھ بھائی کنفیوژن جو انسان کو ہوتی ہے وہ دور اسی طرح ہوتی ہے کہ جب ایک ساتھ لفظ لکھ دیا جائے پھر جلدی جلدی اسے پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اس کے ذہن میں بیٹھتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم آپ کو بتائیں کہ اگر ایک ساتھ ہم نے تا یہ دونوں چیزیں لکھی میں نے پھر اس کے بعد ہم نے کہا اس کو پڑھیے اور آپ ظاہری سی بات ہے اس کو پڑھیں گے تو پہلے الفاظ دیکھے جائیں گے کہ تا پتلا نکلے گا تو موٹا نکلے گا. اسی طرح سے الفاظ دیے گئے ہیں لہذا آپ اسکرین شاٹس کھینچ کے بھی بعد میں اس کا مطالعہ کر لیں. پیج نمبر 17 18 کا باقی 16 کا تو میں نے کرا دیا. اسی طرح باقی سارے لفظوں کا مطالعہ ہوگا انشاءاللہ. اس کا امتحان بھی ہوگا مطلب یہ سبق نمبر 2 کا. لہذا اس کو اچھے سے مشق کریے تاکہ جو اس کا امتحان ہو یعنی اس کا مشق ہو وہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.